وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 12۔ آج کا موضوع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے خصوصی آداب۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ المجادلہ آیت نمبر 12۔ لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وأطہر، اور پاکیزہ تر ہے، فإن لم تجدوا، اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اشفقتم، کیا تم ڈر گئے اس بات سے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، فإذ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، فاقیموا الصلاۃ، تو تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے رہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سامعین کرام، سرگوشیوں کی بات ہو رہی ہے اور اسی کا مضمون چلا آ رہا ہے، اور آج جو ہے مجلسی آداب بتائے جا رہے ہیں، اور گزشتہ آیت بھی میں یہی مضمون تھا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اور اس آیت میں بھی بالخصوص جو ہے مجلسی آداب کا تذکرہ ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ یعنی امیر تھے اور مسلمانوں کے پیغمبر تھے، اور ان سے بات چیت کا طریقہ سرگوشی کی بات چیت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی خاص مجلس اگر یعنی، اور یہ صرف رسول تک بات وہ نہیں ہے سامعین کرام، یہ ہر مصلح اور داعی الحق اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے جو نائب ہوتے ہیں، رسول کے جو نائب ہوتے ہیں، یا اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، جو مصلحین ہوتے ہیں، اس کا بھی یہی طریقہ ہے جو رسول سے، کیونکہ رسول کے آداب پھر منتقل ہو جاتے ہیں وارثان نبی کو۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ رسول کی اگر اطاعت کی جاتی ہے تو پھر آپ نے اپنے جو آپ کا بڑا ہے دین میں، یا جس سے آپ رہنمائی لیتے ہیں اور جس پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، تو اس کی بھی پھر اطاعت جو ہے آپ پر لازمی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کا یقین ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی مجھ تک پہنچاتا ہے، تو اس کی اطاعت پھر لازمی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں دین کی جو سمجھ ہے وہ ذرا محدود ہے۔ ہم یعنی آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں استاد کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں باقی نہیں رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یعنی ہمارا رہنے کا جو طرز ہے، یا جو جس یقین پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ یقین جو ہے الٹ ہے اس بات کے جو یقین ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جبکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کریں، اور دنیا ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب بن گیا ہے۔ تو ان حالات میں یعنی یہ بڑی یعنی حکمت والی بات ہے، اور سوچنے اور سمجھنے کی بھی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اپنے استاد کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمارا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ استاد ہے ہمارے، لیکن وہ باطل قوتیں ہیں جس میں نفس ہے، شیطان ہے، اور پھر یہ طاغوتی معاشرہ ہے، طاغوتی لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد چھائے ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے اصل میں استاد ہیں، انہی کی رائے پر ہم چلتے ہیں۔ اور زیادہ تر میں بالکل خلوص سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، کس کی بات پر یقین کرتے ہیں، کن لوگوں سے آپ رہنمائی لیتے ہیں یا رہنمائی کے طالب ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو تو نہ آپ تلاش کرتے ہیں، نہ اس سے رہنمائی لینے کے کوئی روادار ہیں، کیونکہ اللہ تو آپ کی منزل نہیں ہے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر تو آپ کا جو بڑا ہے وہ شیطان ہے، یعنی جو استاد ہے وہ شیطان ہے، اور شیطانی قوتیں ہیں، اور من الجنت والناس، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں یعنی عملی طور پہ، یعنی عام طور پہ میں آپ کو جو اس وقت کا معاشرہ ہے اس کے بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ منزل ہماری کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، لیکن ہم ان کی صحبت میں تو رہتے ہیں، اپنے بڑوں کی صحبت میں ہم رہتے ہیں، تو ان کی صحبت تو ظاہر دارانہ ہے، دنیا دارانہ ہے، ان کے خیالات بھی دنیا دارانہ ہیں، لہٰذا آج ہم استاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے، کیونکہ ہر بات کے سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے، اور آپ کا دین میں کوئی استاد ہی نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، آپ کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ تو اس معاملے میں پھر دیکھیں، پھر تو یہ ہے کہ آپ کو زندگی تو گزارنی ہے، اور ایک خاص مقصد کے تحت گزارنی ہے۔ یعنی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ وہ یہ بات ہے کہ انسان بغیر مقصد کے جی ہی نہیں سکتا۔
یہ بات ذرا دیکھیں، سوچیں، سمجھیں اس کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان بغیر مقصد کے جی ہی نہیں سکتا. ایک مقصد اس کو کام پر آمادہ کرنے کے لیے، کسی بھی کام پر آمادہ کرنے کے لیے اس کا مقصد لازمی ہونا چاہیے. کوئی انسان مجھے آپ بتا دیں کہ وہ بغیر مقصد کے جی رہا ہے. انسان بغیر کسی، یعنی دیکھیں یہ تو ایک جذبہ ہوتا ہے، جینے کا ایک امنگ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں. اب وہ کچھ کرنا جو ہے حق ہو یا باطل ہو، تو جب حق مقصود نہیں ہے آپ کا تو پھر آپ کا مقصود باطل ہے، یقیناً باطل ہوگا. یعنی اگر آپ حق کو اپنا منزل، مقصد حیات نہیں بناتے تو پھر آپ کا مقصد آٹومیٹیکلی باطل ہو جاتا ہے. دیکھیں، اگر ایک انسان روشنی یا نور سے اکتساب فیض حاصل نہیں کرنا چاہتا، یعنی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، تو پھر اندھیرے اس کا مقدر ہوں گے، اور پھر وہ اندھیرے جو ہیں پھر اس کو روشنی دکھائی دیں گے. یہ بھی بڑا نقطہ ہے کہ جو لوگ حق کی روشنی کے طالب نہیں ہیں، حق کے طالب نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، رسول کے طالب نہیں ہیں، اور مقامی طور پر کسی اہل اللہ کے طالب نہیں ہیں، تو اب یہ ہے کہ یعنی ان کا ساتھی جو ہے وہ شیطان ہوگا، اور شیطانی قوتیں ہوں گی. شیطانی قوتوں میں آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور لوگ آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ماں باپ بھائی بیٹا سب کچھ، یہ طاغوتی قوتیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک یعنی سوچنے کے قابل بات ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. کیا امنگ ہے جو ہمیں جینے پر اور کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، محنت کے لیے مجبور کرتی ہے، جو جس پر آپ کا یقین ہوگا تو اسی کے لیے آپ پھر جئیں گے اور جینا چاہیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو عام طور پہ تو حق ہماری منزل نہیں ہے، حق اللہ ہے، حق نبی ہے، حق اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں. اگر آپ کا اگر آپ کی منزل حق نہیں ہے تو یقیناً پھر آپ کی منزل باطل ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ باطل جو ہے، یعنی ایک کچھ عرصہ شیطانی قوتوں کے ساتھ آپ جب گزاریں گے تو آپ میں ایک صفت پیدا ہو جائے گی. کیا؟ کہ آپ اندھیروں کو روشنی سمجھنے لگیں گے، اندھیروں کو روشنی سمجھنے لگیں گے، اور پھر اس کو روشنی سمجھ کے آپ پھر جینا چاہیں گے. آج دیکھیں ایک اصطلاح ہے جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، روشن خیالی، جسے ہم کہتے ہیں نا روشن خیال. تو یا پھر دوسرا آپ اس کے یعنی مقابلے میں جو لفظ ہے متضاد، وہ قدامت پسندی کا آپ استعمال کرتے ہیں. دقیانوسی یا قدامت پسندی، یعنی پرانے خیالات آپ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ معاشرہ استعمال کرتا ہے یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات. تو روشن خیالی آپ کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگ جیسے لوگ رہ رہے ہیں ویسے رہو، جیسا فیشن ہے ویسے فیشن اپناؤ، ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن لوگوں کی رو میں بہ جاؤ، یعنی جس طرف لوگ جا رہے ہیں یا لوگوں کا جو منزل ہے اور وہ ہے تو اس طرف جاتے رہو، تو یہ کامیابی ہے تمہاری. روشن خیال مسلمان، آپ نے سنا ہے نا یہ اصطلاح. اور پھر قدامت پسند اور یہ دقیانوسی خیالات والا. مجھے بعض اوقات لوگ جو ہیں میرے قریبی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھے دقیانوسی خیال کا تصور کرتے ہیں. یہ دقیانوسی ہے، یعنی پرانے خیالات کا حامل ہے، اور ہم تو روشن خیال ہیں. اور روشن خیالی ایسی ہے کہ ان کو شریعت کی پابندی اہمیت ہی نہیں ہے اس کی. یہ جو لقب مجھے دیتے ہیں لوگ، ان کے خیال میں ظاہری شریعت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے.
آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں مختصر طور پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اور یہ یعنی صرف میری بات نہیں ہے، یہ تمام معاشرے کی بات ہے، لیکن میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھے دقیانوسی خیال کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، شریعت کی پابندی کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اور بس اس میں روشن خیالی ہونی چاہیے، اپنی مرضی سے زندگی جیو، اور بس ٹھیک ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور میلاد منا لو، نعتیں پڑھ لو، نعتیں سن لو، اور یہ قصوں والے جو ہیں، جو بیانات ہیں وہ سن لو بس۔ تو یہ بات نہیں ہے سامنے کا، بات ایسی ہے کہ یہ بات بہت گہری ہے۔ دیکھیں، ایک ہی منزل ہے ہماری، اور وہ منزل ہے اللہ۔ پھر ہدایت ہمیں ملتی ہے رسول سے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہدایت یعنی ہدایت کو پہنچانے والی ذات پھر رسول کی ہے۔ آج مقامی طور پر آپ کو ایک شخص کی تلاش ضرور ہونی چاہیے، آپ کو، جو آپ کو ہدایت کی رہنمائی کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات ضروری بھی ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں کہ آج اگر آپ ہدایت کے طالب ہیں تو آپ کو کتابوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی کی ضرورت آپ کو ایک کتاب والے کی ہے۔ یعنی قرآن کو آپ نے سمجھنا ہوگا صاحب قرآن سے اور اہل دل سے، صاحب قرآن سے اور اہل دل سے آپ نے دین کو سمجھنا ہوگا کہ دین ہے کیا۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ علم جو ہے وہ اللہ والوں سے آپ سیکھیں، کیونکہ ظاہری علم تو حجاب ہے، وہ تو آپ کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ ظاہری علم جو ہے وہ حجاب ہے، العلم حجاب اکبر، یہ ایک مقولہ چلا آ رہا ہے کہ العلم حجاب اکبر، علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے، لیکن اس میں زیادہ میں سختی نہیں کرتا، علم اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن آپ علم کو سیکھیں عاملوں سے، یعنی جو دین پر چل رہے ہوں، اور آپ ان کی ظاہری دیکھیں۔ آپ مجھے پھر کہیں گے کہ ہم پہچان کیسے کریں؟ دیکھیں، اللہ والوں کی پہچان ہو جاتی ہے ان کی باتوں سے، نمبر ایک۔ پھر ان کی محفل میں آپ بیٹھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ پھر آپ کے شوق، یعنی آپ کا شوق جو ہے وہ بنیادی طور پر اس میں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا صاحب قرآن تو حضور تھے ہی صاحب قرآن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تو منافقین بھی بیٹھتے تھے، لیکن ان پہ تو کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا شوق نہیں تھا، ان کا شوق نہیں تھا۔ حضور کی محفل میں ہر قسم کے، بعض اوقات یہودی بھی آ جاتے تھے مدینے میں، اور پھر منافق بھی خواہ بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ اس وقت جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، واحد رہنما تھے مسلمانوں کے، اور سب ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، مسلمان سب آتے تھے اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے وغیرہ۔ تو منافقین بھی چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا تو وہ بھی آتے تھے، لیکن ان کا شوق نہیں تھا۔ ایک بات دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی دوبارہ نہیں، یہ میں نے یعنی پہلے اگر کی ہو نہ کی ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے علم سے زیادہ شوق کی ضرورت ہے۔ شوق آپ کو یعنی اگر آپ کا شوق ہوگا تو آپ اہل دل کو پہچان لیں گے۔ اور شوق کس چیز کا؟ اللہ کی ملاقات کا۔ سبحان اللہ۔ شوق کس چیز کا؟ اللہ کی ملاقات، یقیناً جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت میں ہے نا، من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ تو اللہ کی ملاقات کا شوق، یہ بنیادی بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اور کوئی شوق نہیں، اللہ کی ملاقات کا شوق۔ ہم آئے اس لیے ہیں، ہم آئے ہیں یہاں تیرے لیے،
ہم اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے آئے ہیں اور تیاری کر کے واپس اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ بہرحال شوق جو ہے ایک مرکزی چیز ہے، اگر آپ کا شوق نہ ہو تو اہل اللہ کو آپ نہیں پہچان سکتے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اہل اللہ کی مجلس سے فائدہ بھی آپ نہیں اٹھا سکتے اگر آپ کا شوق نہ ہو۔ اور اسی شوق پہ میں آپ کو وہ بات یاد دلا رہا ہوں مولانا روم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ من نخواہم مالو جاہو تم تراق، درد خواہم سوز و خواہم اشتیاق۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں من نخواہم مال جاہ اور تم تراق، یہ چیزیں میں نہیں چاہتا، مال جاہ اور تم تراق یہ میں نہیں چاہتا، درد خواہم عشق سوز و خواہم اشتیاق، درد چاہتا ہوں، سوز چاہتا ہوں، اشتیاق چاہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو مد نظر رکھنی پڑیں گی اور آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ میں کون ہوں، کہاں جانا ہے میں نے۔ تو جہاں جانا ہے اس منزل کا اپنے شوق رکھنا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہاں بات کر رہا تھا کہ رسول اور نائبین رسول کی، کہ نائبین رسول کی سے تعلق کے ان کی خصوصی ان کے پاس حاضری کے اور مجلس کے آداب کیا ہیں، تو ان آیات میں وہ چیز بتائی جا رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم تخلیے میں گفتگو کرنے لگو، یعنی خاص ملاقات، اس کا خاص ملاقات، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے ملاقات سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ صدقہ جو ہے کیا ہے؟ یہ آپ کی صداقت کی دلالت کرتا ہے صدقہ، یعنی اگر آپ کو سچائی ہے تو محبوب کو یہ ہمارا عام طور پہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں ایک اور انداز سے، کہ یہ صدقہ جو ہے جو پیش کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، عام طور پہ آپ کے اندر بھی، یعنی جو دنیاوی معاشرہ ہے، آپ کہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ تحفہ تحائف لے کے جاتے ہیں حسب توفیق۔ اس سے بات نہیں ہے کہ آپ نے کیا دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ کیا پیش کر رہے ہیں، خلوص نیت سے کیا پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ آپ کا عام طور پہ کوئی خصوصی ملاقات، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے خالی ہاتھ نہیں جاتے، اپنے دوست کے پاس اپنے ملاقات کی سچائی اور صداقت کے طور پہ کچھ اس کو پیش بھی کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ آپ کا وہ ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ جس کا نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ ہم خود تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس خاص ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو کچھ تحفہ تحائف وغیرہ جو صدقہ ہے وہ دیتے ہیں۔ رسول کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ فرما رہا ہے کہ تم صدقہ دیا کرو، یہ بہتر ہے، ذالک خیر لکم و اطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور پاکیزگی کا باعث ہے، یعنی آداب ملاقات کو ملحوظ رکھنا یہ بہتر ہوتا ہے، اور اطہر پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے۔ ہر وہ کام، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں اور اپنے صداقت کی دلیل کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، تو یہ آپ کی دلی پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اگر تم نہ پاؤ تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کے حالات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ جا سکتے ہیں اگر کچھ آپ نہ پائیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم، اب یہ اللہ تعالیٰ مزید یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنے یعنی جو ملاقات ہے خصوصی اس سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے، یعنی ڈرنا نہیں چاہیے۔
ڈرنا نہیں چاہیے. یعنی دیکھیں یہ تو صداقت کی، آپ کی صداقت اور خلوص کی دلیل ہے کہ جو بھی آپ پیش کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت سے زیادہ پیش کریں، نہیں، استطاعت کے مطابق جو بھی ہو. وہاں پھر گنا نہیں جاتا، صدقات کو دیکھا نہیں جاتا، گنا نہیں جاتا، صدقہ قبول کر لیا جاتا ہے. تو بین اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم. اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی تمہارے پاس نہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں برسائے گا. وتاب اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ تابہ کہتے ہیں، تاب العبد تاب اللہ، دو چیزیں ہیں نا. تاب العبد، بندے نے اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا. تاب اللہ، اللہ نے بندے رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا. تاب اللہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ پھر بھی تمہارے پاس رجوع کرے گا، اور تم نے اپنے جو باقی کام ہیں کہ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اطاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو، یعنی خصوصی ملاقات کرنے لگو، فقدموا پیش کرو، بین یدی نجواکم صدقہ بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو. ذالکم خیر لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم، اگر تم نہ پاؤ کچھ دینے کے لیے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تم اپنے ملاقات سے پہلے کچھ صدقہ پیش کرو؟ فإذ لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، فتاب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے توجہ کی تمہاری طرف اپنی رحمت کے ساتھ. اور فأقیموا الصلاۃ، پس اب تم نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو. وأطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. O you who believe, when you converse privately with the messenger, offer something in charity before your conversation that is better for you and purer. But if you do not find the means, God is forgiving and merciful. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Are you reluctant to offer charity before your conversation? If you do not do so, and God pardons you, then perform the prayer and give alms and obey God and His Messenger. God is aware of what you do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.